بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منی، اماں کا خیال رکھنا، وقت پر کھانا دے دینا۔ میں جب شام کو آؤں تو مجھے اماں کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، میں نے منی کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ پتہ نہیں باجی اماں کیوں میری شکایتیں لگاتی ہیں، اماں کی تو صرف تم ہی سگی ہو، تم سے ہی محبت کرتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منی کی شکایتیں شروع ہو گئی تھیں اور میں اسے مصنوعی غصے میں گھورتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ جانتی تھی جتنی دیر بھی یہاں پر کھڑی رہی تو منی بحث کرتی رہے گی، پھر اس سے میری لڑائی ہو جائے گی۔ ویسے بھی آج فضا میں خنکی بڑی ہوئی تھی، سردی تو بہت ہی زیادہ تھی۔ آج یہ گرما گرم سوپ تو سارے کا سارا بک جائے گا، آج اچھی خاصی بکری ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اپنا سامان اٹھا کر جب مزار کی طرف جانے لگی تو آج بھی مزار کی سیڑھیوں پر وہ فقیر سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ 1 سال ہوا تھا مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے، 1 سال سے میں اس فقیر کو یہاں پر دیکھ رہی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھتا، اگر کوئی کچھ کھانے کو دیتا تو کھا لیتا، بس فضا میں نہ جانے کیا دیکھتا رہتا۔ جب بھی میری اس کے چہرے کی طرف نظر پڑتی تو وہ مجھے اپنی طرف ہی دیکھتا ہوا نظر آتا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی نظروں میں، جسے دیکھ کر میرے پورے وجود میں جیسے سرد لہر دوڑ جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرے لیے ہی ان سیڑھیوں پر بیٹھا ہے، تب میں اپنا سر جھٹک دیتی۔ اس کا حلیہ کسی فقیر جیسا ہی تھا، غریب شخص، ملگجے سے لباس والا، مگر شکل و صورت تو بالکل کسی شہزادی جیسی ہی تھی۔ میرے خوابوں میں ایسے انسان کا گزر ہوتا جو بہت امیر کبیر ہوتا، میری ساری خواہشات کو پورا کرتا۔ میں ساری زندگی ترس ترس کر نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ 1 سال ہوا تھا مجھے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، اب تو ایسے لگنے لگا جیسے صدیوں سے میں لمبی مسافت طے کر رہی ہوں، ابھی سے تھکنے لگی ہوں۔ جب چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے بیمار چہرے پر نظر پڑتی تو اپنے آپ میں ہمت جگانے کی کوشش کرتی، مگر پھر خود غرضی سے سوچنے لگتی کہ میرا بھی حق ہے اپنے بارے میں سوچنے کا۔ آج بھی میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اس آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 3-4 لڑکوں کا ٹولہ تھا جو دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے سوپ کی بابت مجھ سے سوال کیا۔ سوپ پینے کے بعد بھی وہ وہیں پر کھڑے رہے، آپس میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے۔ مجھے ان کا رویہ بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا اور اب تو باقاعدہ انہوں نے مجھے اپنی باتوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ آج مزار پر بہت ہی زیادہ رش تھا، بہت سارے لوگ میرے پاس سوپ لینے کے لیے آئے۔ صبح سے میں مسلسل کام میں مصروف رہی۔ اتنی تھکن مجھے کام سے نہیں ہو رہی تھی جتنی ان لڑکوں کو دیکھ کر الجھن محسوس ہونے لگی۔ آپ لوگ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کسی لڑکی کو تنگ کرنا غیر مناسب حرکت ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ چاروں کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس فقیر کی آنکھوں میں جلال نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر سے ہی وہ غصے سے ان چاروں لڑکوں کو گھور رہا تھا، مگر اب جب انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ان لڑکوں کے پاس آ کر انہیں بری طرح مارنے لگا۔ آس پاس کے سبھی لوگ یہ تماشا دیکھنے لگے۔ میں تو حیران تھی، وہ فقیر ایک ساتھ ان 4 ہٹے کٹے لڑکوں کا کیسے مقابلہ کر رہا تھا؟ وہ لڑکے وہاں سے بھاگ گئے اور شام ہونے سے پہلے میں بھی اپنا سارا سامان باندھ کر گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں سارا وقت آج والے واقعات کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن بھی بارش تھی، آج موسم بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کل تو میری اچھی خاصی بکری ہو گئی تھی، اگر چاہتی تو میں آج چھٹی کر سکتی تھی، مگر میں نے سوچا کہ اچھا ہے آج بھی کام پر چلی جاؤں تو 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے، مجھے بھلا اور کیا چاہیے۔ بارش میں بھی میں کام پر آ گئی۔ اس مزار پر دور دور سے لوگ اپنی منت مرادیں لے کر آتے، بارش میں بھی لوگوں کا رش ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر میں آ گئی کہ ہو سکتا ہے آج سردی ہونے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ لوگ سوپ لینے کے لیے آ جائیں، مگر جب میں مزار پر پہنچی تو اکا دکا لوگ ہی وہاں پر موجود تھے۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ وہ فقیر آج بھی انہی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ برستی بارش میں وہ دور آسمانوں میں دیکھتا ہوا نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ میں اپنی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری بارش سے تو بچت ہو گئی، مگر سردی سے میں بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی، مگر وہ فقیر، اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اس پر یہ موسم کی سردی گرمی اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ کتنی دیر تک میں وہاں کھڑی رہی، مگر جب کوئی بھی میرے پاس سوپ لینے کے لیے نہیں آیا
تو مجھے اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا کہ اچھا تھا آج میں بھی آرام کر لیتی، اتنی سردی میں مجھے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب جب سردی سے میری اپنی حالت خراب ہونے لگی تو مجھے اس فقیر کا خیال آنے لگا۔ میری بات سنو، ادھر آؤ۔ میں نے فقیر کو 2 سے 3 بار مخاطب کیا تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس تمام عرصے میں میں نے پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا۔ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ بارش میں بری طرح بھیگ رہے ہو، یہاں بیٹھ جاؤ اس کرسی پر۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں حسرت، یاس، نہ جانے کیا کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے سوپ ڈال کر دیا۔ یہ لو، اس سے تمہاری سردی دور ہو جائے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ مگر مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ تم انسان نہیں ہو کیا جو تم پر موسم اثر انداز نہیں ہوتا؟ مجھے تو اس کی بات پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ اب وہ زور سے ہنس پڑا۔ آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میں نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چھینکیں آنے لگیں۔ موسم مجھ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اب تو وہ بری طرح سے بے قرار ہو گیا۔ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو مجھے چکر بھی آنے لگے۔ سردی سے میرا وجود بری طرح کپکپا رہا تھا۔ تب وہ مجھے کہنے لگا، آپ کو اس موسم میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اس وقت اس کی کسی بھی نصیحت کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جی چاہ رہا تھا ابھی گھر چلی جاؤں اور گرما گرم لحاف میں سو جاؤں۔ اس وقت مجھے نیند کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا تو ایک پل کے لیے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو۔ نہ جانے یہ احساس مجھے کیوں کر ہو رہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ میرے پاس پھر سے آیا، میرا سارا سامان باندھنے لگا۔ ہر ایک چیز کو اس نے اپنی جگہ پر رکھا۔ میں تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ بولنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اسے کیسے پتا کہ میں کون سی چیز کہاں رکھتی ہوں؟ سارا سامان اٹھا کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، اتنی ٹھنڈ میں یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی میں اس جگہ سے باہر نکلی تو بارش نے میرا استقبال کیا۔ سردی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرا سامان تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرا بازو۔ اب میں نے ہمت کر کے چھتری کو خود ہی اپنے اوپر تھام لیا۔ پھر اس نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جو میرے حواس بیدار ہوئے تو میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا تھا، جس کا شاید کوئی گھر نہیں تھا، تبھی تو وہ گرمی سردی میں مزار کی ان سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی تھی، لاکھوں کی مالیت والی، تو پھر اسے اس مزار پر بھوکی پیاسی حالت میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گاڑی کو ایک ہسپتال کے پاس لے کر آ گیا، مجھے دوا لے کر دی، اور پھر جب اس نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتارا تو اب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میرے گھر کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ سارا سامان دروازے کے سامنے رکھ کر وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو بخار میں بری طرح پھنک رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن میں بخار کے زیر اثر رہی۔ مجھے ایک تو نکاہت اور کمزوری کا احساس تھا، دوسری طرف اس بات کی بے چینی بھی تھی کہ اگر میں کام نہیں کروں گی تو گھر والوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ منی نے بتایا تھا کہ گھر میں سارا راشن ختم ہونے والا ہے۔ مجھے اس بات کی بہت پریشانی تھی کہ کیا کروں۔ جب ایک دن منی کہنے لگی، آج گھر میں ایک آدمی راشن اور یہ پیسے دے کر گیا ہے اور یہ کچھ دوائیں بھی، کہنے لگا کہ اپنی بہن کو یہ دوائیں استعمال کروا دینا تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات منی نے امی کے سامنے کہی تو وہ بھی میری طرف دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ آدمی سلمہ جو تمہارے پیچھے گھر تک آ گیا اور جسے تمہارا اتنا احساس ہے؟ امی کی بات پر میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ میں نہیں جانتی امی، منی کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ میں تو کسی آدمی کو نہیں جانتی، نہ ہی میں نے آج تک کبھی کسی سے مدد لی ہے، ہمیشہ محنت کر کے ہی کھایا ہے۔ چند دن کے بعد میری طبیعت سنبھلی تو میں پھر سے کام پر آئی۔ ایک دن اچانک میری اپنی دوست شمع کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کا رہن سہن دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ ارے تم اتنا بدل کیسے گئی؟ تمہارے گھر کے حالات ایک دم اتنا بدل گئے، آخر کون سا خزانہ تم لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے؟ میرے مذاق سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے بھائی عملیات کرنے لگے ہیں اور یہ سارا پیسہ انہی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ شمع نے مزید بتایا کہ بھائی کے پاس بہت سارے جنات ہیں اور وہ جنات سے اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھر یہ پیسے لوگ بھائی کو دے کر جاتے ہیں۔ میں نے جب اس کے قیمتی لباس، زیور اور گھر کی اچھی حالت دیکھی
تو میں دل ہی دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ مجھے بھی یہ سب کرنا چاہیے۔ شمع، اپنے بھائی سے کہو کہ وہ میری بھی مدد کر دیں، مجھے بھی یہ سب سکھا دیں۔ ارے نہیں، بھائی نے تو منع کیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ مگر اب میں اس کے پیچھے لگ پڑی۔ نہیں، تم ایک بار اپنے بھائی سے میرے بارے میں بات کرو، وہ ہماری مدد کرے۔ تم تو جانتی ہو ہمارے گھر کے حالات، میں اکیلی کیا کیا دیکھوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں بھائی سے تمہارے بارے میں ضرور بات کروں گی، کہ وہ اپنی عملیات سے تمہاری بھی مدد کریں، تاکہ تم بھی اس قابل ہو سکو کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ اس دن میں خوشی خوشی اپنے کام پر آئی۔ میں سوپ بنا رہی تھی جب اس فقیر کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ پچھلے 2-3 دن سے سیڑھیاں خالی خالی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ فقیر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ روزانہ ہی اس کو یہاں پر دیکھنے کی مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ اب جب اسے غیر موجود پایا تو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو اس بات کو بھول گئی، اور پھر جب میرے پاس رش قدرے کم ہوا اور میں سکون سے جیسے ہی کرسی پر بیٹھی تو تبھی وہ مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ جو کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے اس آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہی فقیر میرے سامنے کھڑا مجھے تنبیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے، بعد میں آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، ایسا ناقابل تلافی نقصان جس کا خمیازہ شاید آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے پاگل لگتا تھا، اب اس وقت تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں ہی پاگل ہے۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ مگر تب اس نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بات جو میرے اور شمع کے درمیان ہے وہ اس فقیر کو کیسے پتہ چلی؟ یہ بات تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، خاص طور پر آپ کے بارے میں۔ میں آپ کی ہر ایک بات، ہر ایک چیز سے اچھی طرح سے آگاہ ہوں۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ان عملیات کے چکر میں مت پڑیں، یہ آپ کو نقصان سے دوچار کر دیں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے میرا پیچھا کیا ہے اور میری اور شمع کی باتیں سن لی ہیں۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں مت بولو۔ شام کو جب میں گھر آئی تو شمع میرے لیے ایک کتاب لے کر آئی۔ یہ لو، میں یہ کتاب تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ بھائی سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، کہنے لگے کہ اس معاملے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لڑکیوں کا عملیات میں کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے تو مجھے منع کر دیا، مگر میں ان سے چھپ کر ان کے کمرے سے یہ کتاب لے کر آ گئی ہوں۔ اکثر میں نے بھائی کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے کام آ سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے شمع کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی۔ اس کے اوپر عجیب سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے جب کتاب کو کھول کر دیکھا تو عجیب سے نقش، عجیب سی تصویریں، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ جن قابو کرنے کے عمل، اس طرح کے بہت سارے عملیات لکھے ہوئے تھے جنہیں میں دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ شمع مجھے کتاب دے کر چلی گئی اور میں رات گئے تک اس کتاب کو پڑھتی رہی۔ اسے میں نے چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ اگر منی نے دیکھ لیا تو وہ تو لازمی اماں کو یہ بات بتائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کام خطرناک ہے، اماں بھی مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیں گی، اسی لیے یہ سب میں ہوشیاری سے کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں پھر سے اسی کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ اگلے دن دوبارہ مجھے اس فقیر نے منع کیا تھا کہ میں وہ کتاب نہ پڑھوں۔ تب میں پھر سے حیران ہوئی کہ یہ بات یہ فقیر کیسے جانتا ہے، جبکہ یہ بات تو میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ کہیں شمع نے تو اس فقیر کو نہیں بتایا، مگر شمع اسے کیسے جانتی ہے؟ اس کا فقیر سے کیسے تعلق؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے گھر کے آس پاس ہی رہتا ہو، مجھ پر نظر رکھتا ہو؟ مجھے فقیر پر غصہ آنے لگا، جنجلاہٹ بھی ہونے لگی۔ یہ فقیر تو میرے لیے دن بدن مصیبت بنتا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اکثر میری مدد کرتا۔ اگر لڑکے مجھے تنگ کرتے، بدتمیزی کرتے تو وہ فوراً سے میرے اور ان کے درمیان آ جاتا۔ وہ کہتا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اکیلی لڑکی دیکھ کر اسے تنگ مت کرو، یہ مت سمجھو کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یوں وہ لڑکے خائف ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ مگر اب یہ جو ہمارے ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر رہا تھا، یہ نظر انداز کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شام کو جب میں کتاب کھول کر بیٹھی تو ایک عمل پر میری نظر لگ گئی۔ وہ بہت آسان عمل تھا،
اس میں جتنی بھی چیزیں استعمال کے لیے بتائی گئی تھیں وہ ساری میرے پاس موجود تھیں۔ یہ سب مجھے دکان سے لینے کی ضرورت نہ پڑتی، اور کچھ جو میرے پاس نہیں تھی محض چند پیسوں میں مجھے حاصل ہو جاتی۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی کہ اب میں بھی کسی جن کو قابو کر لوں گی اور میں بھی امیر بن جاؤں گی۔ یہ عمل آج رات کو ہی شروع کرنا تھا۔ شام کو میں قریبی دکان سے جا کر وہ سارا سامان لے آئی جس میں دیے، موم بتیاں اور سفید روئی شامل تھی۔ یہ سارا سامان بھی میں نے چھپا کر رکھ دیا۔ رات کو پھر سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ بار بار میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، مگر میں بمشکل اپنی آنکھیں کھولے نیند کو بھگانے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر جب گھڑی کی سوئی 12 کے قریب پہنچی تو میں اپنی جگہ سے فوراً سے اٹھی۔ یہ عمل مجھے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنا تھا۔ ہمارے صحن میں انار کا بہت بڑا درخت تھا، اور یہ عمل میں نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتاب اور باقی سامان لے کر میں باہر آ گئی، ویسے ہی حصار بنایا جیسا اس کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ابھی میں حصار کے اندر بیٹھ کر عمل پڑھنے لگی تھی جب مجھے ایک طرف سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور غرا رہا ہو۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ہمارے گھر میں کسی جنگلی جانور کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی بلی ہو۔ سر جھٹک کر میں اپنے کام میں مشغول ہونے لگی۔ اب جب وہ آواز پہلے سے زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگی، جیسے وہ جانور بہت ہی زیادہ غصے میں ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دائرے کے اندر پاؤں رکھنے ہی والی تھی جب ایک زوردار چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی تو کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ یہ چیخ کی آواز کس کی تھی؟ کیا میرے چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کوئی چلایا تھا؟ کیا ہوا انہیں؟ میں فوراً اس کمرے کی طرف بھاگی، مگر میرے بہن بھائی تو اپنی جگہ پر پرسکون سے سو رہے تھے۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ جو کوئی بھی ہے یہ مجھے اس عمل سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ عمل مکمل کروں، مگر میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، عمل تو میں لازمی مکمل کروں گی۔ اب میں دوبارہ دائرے کے اندر پاؤں رکھنے ہی والی تھی جب مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ تھپڑ کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میرا گال جلنے لگا، درد بھی محسوس ہونے لگا۔ خوف سے تو گویا جان نکلنے لگی۔ یہاں پر کوئی تھا جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، جو مجھے اس سب سے باز رہنے پر زور دے رہا تھا، مگر وہ تھا کون؟ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا، صرف محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کوئی بھی ہے مجھے نقصان پہنچا دے۔ پوری رات مختلف قرآنی آیات پڑھ کر میں خود پر دم کرتی رہی، پھر بالآخر سو گئی۔ اگلے دن پھر سے جب میں کام پر گئی تو آج بھی بکری نہ ہونے کے برابر تھی۔ بارش کے موسم کی وجہ سے اکا دکا لوگ ہی وہاں پر آئے، مگر کسی نے بھی مجھ سے سوپ نہیں لیا۔ اب جب پھر سے میری دہاڑی نہ ہونے کے برابر لگی تو پھر سے میں جھنجھلانے لگی۔ آج کچھ بھی ہو جائے، آج تو میں لازمی یہ عمل کروں گی، اس طرح سے میں بھی امیر بن جاؤں گی۔ آج بے شک وہ مجھے روکے، اس عمل سے باز رہنے کو اکسائے، مگر آج میں نہیں رکوں گی، نہ ہی کسی سے خوفزدہ ہوں گی۔ آج بھی میں انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو فوراً سے وہ سارا سامان اٹھا کر باہر آ گئی، اور آج پھر سے مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تب میری نظر انار کے درخت کے اوپر پڑی جس پر ایک عجیب و غریب شکل کا جانور تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس جانور نے زمین پر چھلانگ لگائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جسامت بڑھنے لگی۔ پہلے وہ ایک کتے جتنا تھا، مگر اب اس کی جسامت بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ وہ مجھے آسمان کو چھوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ سارا منظر میں خوف سے پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہی تھی۔ کون تھا یہ؟ اور یہ مجھے خوفزدہ کیوں کر رہا تھا؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں رونے لگی، وہاں سے بھاگنے لگی۔ تبھی میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ اب جب دیکھا تو اسی عجیب و غریب مخلوق نے ہی میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا ہمیں قابو کرنے کا، ہم سے فائدہ اٹھانے کا، ہمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا، تو اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ آؤ یہاں پر، اٹھاؤ ہم سے فائدہ۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی، اتنا خوف محسوس ہوا جتنا آج سے پہلے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میرا دماغ معوف ہونے لگا، حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوف نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ میں تیورا کر زمین پر گر گئی۔ جب آنکھ کھولی تو صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی تھی، مگر اس وقت میں صحن کے بجائے اپنے کمرے میں تھی۔
جب میرے حواس بیدار ہوئے اور رات والا واقعہ مجھے یاد آیا تو میں اپنی جگہ پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں اپنے کمرے میں کیسے آئی؟ میں تو باہر صحن میں تھی۔ یہاں پر کون لایا؟ کیا امی یا بہن بھائیوں میں سے کوئی لایا؟ اگر گھر والوں میں سے کوئی مجھے کمرے میں لایا ہے تو یقیناً انہوں نے وہ کتاب بھی دیکھ لی ہوگی اور وہ باقی سامان بھی۔ تب میں کیا بتاؤں گی کہ میں کیا کر رہی تھی؟ میں طرح طرح کے بہانے سوچنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر کمرے میں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیسے ہوا؟ اگر کمرے کا دروازہ میں نے خود بند کیا تو یہ بات مجھے یاد کیوں نہیں آ رہی؟ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب میرا سر بری طرح چکرانے لگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اگر یہ خواب تھا تو اتنا حقیقت کے قریب نظر کیوں آ رہا تھا؟ منی نے کہا، آج بہت دیر ہو گئی، آپ ابھی تک نہیں اٹھیں۔ میں پھر بے دلی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد میں نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ مجھے کتاب کہیں نہیں ملی اور نہ ہی وہ باقی کا سامان جو میں اس عمل کو کرنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اب میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ کیا یہ کتاب اور یہ سارا سامان اسی مخلوق نے غائب کیا تھا جو میرے سامنے آئی تھی؟ اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس خوفناک مخلوق کا مقابلہ کرتی یا اس کے سامنے آتی۔ مجھے جب بھی وہ وقت یاد آتا تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ دوسری طرف وہ فقیر اب پھر سے مجھے روزانہ ہی نظر آنے لگا۔ روزانہ وہ مجھے کچھ کہتی ہوئی نظر سے دیکھتا اور پھر جب میں اس پر نظر ڈالتی تو وہ نظریں چرا لیتا۔ اب مجھے بھی جیسے اس کی عادت سی ہونے لگی۔ اکثر وہ ایسی باتیں کر جاتا کہ میں حیرت سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ وہ بات جو صرف مجھے معلوم ہوتی تھی وہ اس فقیر کو کیسے پتہ ہوتی تھی؟ جب میں اس سے یہ بات پوچھتی تو وہ مجھے صاف ٹال دیتا۔ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہتا، ہر بات کی کھوج میں مت پڑا کرو، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کوئی خوفناک واقعہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی کی پراسرار حرکت محسوس کی تھی۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ اس فقیر نے بھی اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ مزار پر روزانہ ایک عورت آتی، وہ اس فقیر کے پاس بیٹھتی، اسے نہ جانے کیا کہتی۔ فقیر کا سر مسلسل نہ میں ہلتا رہتا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ عورت فقیر کو کسی بات کے لیے منا رہی ہو، مگر وہ فقیر اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ وہ بار بار مسلسل فقیر کو منا رہی تھی۔ ان کی آوازیں تو میں سننے سے قاصر تھی، مگر ان کے تاثرات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عورت کتنی مجبور ہے اور فقیر کتنا غصے میں لگ رہا ہے۔ کتنے ہی دنوں تک میں یہ تماشا دیکھتی رہی۔ آس پاس رہنے والے لوگ بھی ان دونوں کی طرف دیکھتے رہے۔ عورت کی عمر اور شکل و صورت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کالے رنگ کے برقعے میں ملبوس رہتی۔ محض اس کی آنکھیں ہی عیاں ہوتی، ہاتھوں پر بھی دستانے ہوتے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت کون ہے، اس فقیر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ایک دن میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ میں جانوں تو صحیح کہ ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہو رہی ہے، وہ عورت اس فقیر کو کس بات کے لیے منا رہی ہے۔ مگر جب ان کے پاس پہنچی تو وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ عورت نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، اس کی نظروں سے مجھے خوف آنے لگا۔ فقیر کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ایک الگ ہی طرح کے رنگ نظر آنے لگے۔ میں فوراً گھبرا گئی اور واپس پلٹ آئی۔ اس کے بعد سے میں نے 2 سے 3 بار اس عورت کی طرف دیکھا جو ابھی تک مجھے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد بھی 2 سے 3 بار وہ عورت وہاں پر آئی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں آخر اس عورت سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون اور اس فقیر سے کون سی بات منوانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ بات میں اس فقیر سے کہوں تو وہ مان جائے گا۔ میں نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے اس گلی میں داخل ہو گئی۔ چلتے چلتے وہ عورت رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب میں ایک گھر کی اوٹ میں ہو گئی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ عورت پھر سے آگے چلنے لگی۔ اب میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ وہ عورت ایک ویرانے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی وہاں آ گئی اور اگلا منظر نہایت حیران کن تھا۔ اچانک سے وہ عورت اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کوئی بھی انسان اچانک سے اپنی جگہ سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے وہ آواز سنائی دی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر فقیر کھڑا تھا جو آنکھوں میں غصہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔
کسی کے تجسس میں پڑنا غلط بات ہے. آپ کو کسی کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں جانتی ان باتوں سے آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. نہ جانے اس فقیر کو میرے بارے میں وہ سب کچھ کیسے پتہ چل جاتا تھا جس سے باقی سب پوشیدہ رہتے. میں وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگی. خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی. سارا سامان سمیٹ کر میں گھر آئی تو بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی. آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کسی بات پر زوردار طریقے سے بحث کر رہے ہیں. آنکھ کھلی تو کمرے میں مجھے 2 سائے نظر آئے. کمرے میں اندھیرا تھا کیونکہ میں ہمیشہ لائٹ آف کر کے ہی سونے کی عادی تھی. کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور زوردار طریقے سے بج رہی تھی. اب جب میں نے 2 سائے کمرے میں دیکھے تو میں بری طرح ڈر گئی. کون ہے یہاں پر؟ کون ہے میرے کمرے میں؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی تو کمرے میں پہلے تو خاموشی چھا گئی اور پھر جیسے بھونچال آ گیا. اب وہ دونوں پہلے سے زیادہ تیزی سے آپس میں بحث کرنے لگے. ان میں ایک عورت تھی اور ایک مرد. نہ جانے وہ کون تھے اور آدھی رات کو میرے کمرے میں کیسے آئے. ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کمرے کا دروازہ تو میں اچھی طرح سے بند کر کے سوئی تھی. شاید کھڑکی کھلی رہ گئی ہو. اس طرح وہ دونوں کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دیں. میری تو خوف سے گھگی بند گئی. دیکھو تم لوگ جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ. میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. مجھے نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. میں رو دینے کو تھی. وہ دونوں آپس میں تیزی سے لڑنے لگے. ایک دم سے پورے کمرے میں جیسے شور برپا ہو گیا. اتنا شور کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. میں نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور پھر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی. اتنی گہری خاموشی جیسے سوئی گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے. میں ڈرتے ڈرتے اپنے بستر سے اٹھی. بار بار ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی بستر کے نیچے سے کوئی ہاتھ آئے گا اور مجھے کھینچ کر بیڈ کے نیچے لے جائے گا. میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی تو حیران رہ گئی. کمرے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی یہاں پر میرے علاوہ کوئی موجود تھا. کھڑکی بھی بند تھی، دروازہ بھی اندر سے بند تھا. تو پھر کمرے میں کوئی کیسے داخل ہوا اور کیسے باہر گیا؟ اس بات کو میں اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی کیونکہ میں نے ان 2 لوگوں کو خود کمرے میں دیکھا تھا اور اچانک سے وہ غائب ہو گئے. میرا سر چکرانے لگا. میں کسی آسیبی چکر میں تو نہیں پھنس گئی؟ یہ یقیناً برے اثرات تھے جو میرے کمرے میں آ گئے. یہ سب تب سے شروع ہوئے ہیں جب سے میں نے وہ عملیات کی کتاب لی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی کی وجہ سے میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں؟ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ میں تو امیر ہونا چاہتی تھی. میں تو چاہتی تھی کہ ساری مشکلات حل ہو جائیں، مگر میں دن بدن مشکلات میں ہی پھنستی جا رہی ہوں. کروں تو کروں کیا؟ ابھی دروازہ کھول کر اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے کمرے میں آ گئی. وہ سب لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے جبکہ میں ہمیشہ سے ہی الگ سونے کی عادی رہی تھی. اب اپنی بہن کے پاس آ کر لیٹی تو تب میری نظر دروازے پر پڑی. پھر سے محسوس ہونے لگا جیسے وہاں پر کوئی سایہ کھڑا ہو جو کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ رہا ہو. اب میں بری طرح سے چلانے لگی. چلانے کی آواز سن کر اماں اور منی دونوں اٹھ گئے. تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اماں نے مجھ سے پوچھا. میں اماں کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی. اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا. ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر میں کوئی پراسرار قوت ہے جو مجھے نقصان پہنچائے گی. اماں مجھ پر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے لگی. فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. تم خواب میں ڈر گئی ہوگی. کتنی بار کہا ہے نماز پڑھا کرو، حصار قائم کیا کرو. تو یہ چیزیں پھر انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، انسان کو خوفزدہ نہیں کر سکتی. مگر تم کوئی بات سنو تب نا. اماں مجھے مسلسل خود سے لپٹائے ہوئے بولی. میں پھر وہیں پر سو گئی. صبح ان کے اٹھانے پر ہی اٹھی تھی. اب میں اتنا ڈر گئی کہ اکیلے کمرے میں سونا چھوڑ دیا. چھوٹے بہن بھائیوں اور اماں کے ساتھ ہی سوتی، مگر تب بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی کمرے میں ہے. کبھی اپنی چارپائی کے نیچے سرسراہٹ کی آواز آتی تو کبھی اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا. کبھی کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح مجھے چھو کر گزر جاتا. میں محض دیکھتی رہ جاتی. آہستہ آہستہ میرا ڈر اور خوف زائل ہونے لگا. پتہ نہیں کیسے، مگر وہ جو کوئی بھی اندیکھا وجود تھا وہ خود ہی میرے پاس سے ہٹ گیا. اس کے بعد رات کو مجھے معمول کے مطابق نیند آنے لگی. ڈر خوف کا اثر بھی ختم ہونے لگا. اب بھی اس فقیر کے پاس وہ عورت آتی تو میں ان دونوں کو اب نظر انداز کر دیتی. عورت تو مجھے عجیب پراسرار سی محسوس ہوتی
کیونکہ جب اس دن میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتے دیکھا تھا، اس دن کے بعد سے میں ڈر گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ ادھر میں نے اسے چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم اسے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے، اپنی دنیا میں آ کر آباد ہو جائے۔ میں اس کے لیے پاگل ہو رہی ہوں، اس کے لیے روزانہ اس دنیا میں آ رہی ہوں، مگر یہ تمہاری نظروں کا اسیر ہو کر یہاں پر آ گیا ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ یہاں سے واپس نہیں جا رہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، تو تم سالار کو کہو کہ وہ میرے ساتھ واپس چلے، ورنہ میں تم سے بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اس کی باتیں، اس کی دھمکیاں، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن ہی رہی تھی جب وہ فقیر بھی وہاں پر آ گیا، جس کا نام اس عورت نے سالار بتایا تھا۔ نجمہ، تم جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سلمیٰ سے اس بارے میں کوئی بات کرنے کی۔ میں یہاں پہ کیوں ہوں یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کسی نے مجھے یہاں پر رہنے کو نہیں کہا۔ تم جاؤ، دوبارہ تم مجھے اس کے آس پاس نظر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب وہ دونوں پھر سے آپس میں لڑنے لگے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس سب میں اس عورت نے مجھے کیوں شامل کیا؟ اس نے مجھے کیوں کہا کہ میں اس سب کی ذمہ دار ہوں؟ اگر وہ یہاں سے نہیں جا رہا تو میرا کیا قصور ہے؟ اور یہ کیسی باتیں کر رہی تھی، میری دنیا، اس کی دنیا، تو اگر اس کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے؟ کچھ دن کے بعد اس عورت نے وہاں پر آنا چھوڑ دیا، اور اب فقیر بھی کم کم ہی مجھے نظر آتا۔ کبھی کبھار ہی وہ مجھے ان سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا۔ میں خاموشی سے اپنا کام کیے جاتی۔ باقی وہ فقیر تو مجھے نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے، جیسے میں کسی حصار میں ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بھی اب مسنون دعاؤں اور نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تھا، قرآنی آیات کے حصار میں خود کو رکھتی۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ آج بھی میں اپنے گاہکوں میں مصروف تھی، ان کے لیے سوپ بنا رہی تھی، جب اس فقیر کی آواز پر اسے دیکھنے لگی۔ آج پورے 1 مہینے کے بعد مجھے وہاں پر وہ نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس عرصے کے دوران تمہیں ایک بار بھی میری غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا؟ اس کے سوال پر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ عجیب سی عورت کہیں پھر سے یہاں پر نہ آ جائے اور کہیں پھر سے تماشا نہ بنا دے۔ میں نے اسے بے نیازی سے کہا، مجھے تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب وہ افسردہ ہو گیا۔ تمہارے لیے میں کئی سالوں سے اس دنیا میں رہ رہا ہوں، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے، تمہاری آواز سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں، اور ایک تم ہو جسے میرے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب تو میں بری طرح جھنجھلا گئی۔ یہ سچ تھا کہ پچھلے 1 سال سے میں اسے اس سیڑھیوں پر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے اسے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ تم اگر یہاں پر رہ رہے ہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اور یہ کیا تم عجیب باتیں کر رہے ہو؟ میری دنیا، تمہاری دنیا، تم کیا کسی اور دنیا کے ہو؟ کہیں اور کے رہنے والے ہو؟ میرے درستگی سے کہنے پر وہ افسردگی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں دوسری دنیا کا ہوں، میں تمہاری طرح کا عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ مجھے اس کی بات پر زور سے ہنسی آ گئی۔ جن زادہ؟ اور تم؟ میں نے یہ کہا ہی تھا کہ وہ مجھے خفگی سے دیکھنے لگا۔ لیکن تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ میں زور سے ہنسے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ 1 سال سے تمہیں یہاں پر دیکھ رہی ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم انسان نہیں بلکہ جن ہو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا جو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال کر لے گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں چکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا تھا؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میرا شعور اس بات کو ماننے سے انکاری ہو رہا تھا۔ یہ سچ تھا یا خواب؟ وہم تھا یا حقیقت؟ بھلا کوئی انسان آنکھوں کے سامنے سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن تھا، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تو کیا وہ سچ میں ہی میرے لیے یہاں پر رہ رہا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا؟ مگر کیوں؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں، پھر کیسے؟ جب میں گھر آئی تو بری طرح بخار میں تڑپ رہی تھی۔ امی تو جھنجھلا گئیں کہ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ ہر دوسرے دن تمہیں اتنا تیز بخار ہو جاتا ہے۔ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اچھی طرح خود کو کور کیا کرو تاکہ سردی سے بچ سکو۔ ایک تم ہی تو ہو کمانے والی،
اگر تم بھی بیمار پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اس رات میں بہت زیادہ بے چین رہی، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس فقیر کا سراپا گھومتا اور پھر اچانک اس کا غائب ہونا یاد آتا تو میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اتنے عجیب واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ تبھی اچانک مجھے اپنے کمرے کے کونے میں ایک دھواں سا بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ دھواں ایک انسانی ہیولے میں بدل گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فقیر سالار تھا جو اب مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب تو میری خوف سے گھگی بند گئی۔ تم یہاں؟ میرے پوچھنے پر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آنے لگا۔ ہاں، میں یہاں پر، میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت تو میرا سچ سن کر ڈر گئی تھی۔ میں نے تمہیں آدھی بات بتائی، پوری بات بتانا باقی ہے، ورنہ تم یہی سوچتی رہو گی کہ میں نہ جانے کون ہوں اور اس دنیا میں میرا کیا کام ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اس دنیا میں تمہارے لیے رہ رہا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے، تمہیں یاد ہوگا جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے ساتھ بہت سارے بچے کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ جب تم اپنے اسکول میں جاتی تھی تو پرانے قبرستان کے پاس ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا جو تمہیں ٹافیاں دیتا، مٹھائی دیتا۔ تب مجھے یاد آیا کہ بچپن میں تو میں نے واقعی میں اپنا ہم عمر ایک بچہ دیکھا تھا جو مجھے بہت ساری چیزیں دیتا، کبھی کھیلنے کے لیے گڑیاں تو کبھی بہت سارے اور بھی کھلونے۔ امی مجھے منع کرتی تھیں کہ مجھے کسی اجنبی سے ایسے تحفے تحائف نہیں لینے چاہیے، مگر میں انہیں کہتی کہ وہ میرا دوست ہے۔ اس بات پر مجھے امی سے بہت مار پڑتی کہ لڑکیاں لڑکوں کو دوست نہیں بناتی۔ اب جب اس فقیر نے وہ بات بتائی تو بچپن پھر سے میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ جانتی ہو کہ وہ بچہ کون تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بچہ میں تھا۔ میں ہی تمہارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا، تمہارے ساتھ کھیلتا تھا۔ پھر جب جب تم شعور کی منازل طے کرتی گئیں تو میں نے تمہارے سامنے آنا چھوڑ دیا، مگر تم سے محبت کرنا، تمہارا احساس کرنا نہیں چھوڑ سکا۔ پھر جب تم سوپ بنانے کا کام کرنے لگی تو تمہاری حفاظت کے خیال سے میں ان سیڑھیوں پر بیٹھنے لگا۔ میں تو ویسے بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا تھا، مگر ایسے کہ کبھی تمہیں میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر تب مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا تاکہ تمہیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ تم اکیلی ہو۔ تم سچ بتاؤ، جب تم میری طرف دیکھتی تھی تمہیں یہ احساس ہوتا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ بات تو اس کی ٹھیک تھی، اسے دیکھ کر مجھے اپنائیت کا اور حفاظت کا احساس تو ہوتا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا دیا۔ تمہارے لیے میں اپنی دنیا سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر رہ رہا ہوں، اور وہ عورت جو تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری منگیتر تھی۔ بچپن سے وہ میرے ساتھ منسوب ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں واپس چلوں۔ پہلے تو میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، میں نے کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، مگر پتہ نہیں کیسے اسے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر صرف تمہارے لیے رکا ہوں، اور پھر وہ تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ تمہارے بعد میں واپس اپنی دنیا میں چلا جاؤں۔ مگر میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے کوئی نقصان پہنچائے، یہ میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مجبوراً مجھے پھر اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ انسان اور جن کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ تم سے میں جتنی بھی محبت کر لوں میں تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ شادی تو مجھے اپنی ہی جیسی کسی جن ذاتی سے ہی کرنی تھی، تو پھر صبور سے ہی صحیح۔ جب اس کی ساری بات مکمل ہوئی تو میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت کرے گا، وہ بھی ایک جن زادہ، ایک سردار کا بیٹا۔ وہ کہنے لگا، میں نے ہی اس دن تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم ان عملیات کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم کوئی الٹا سیدھا عمل کر لیتی تو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ جنات ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے جو انہیں اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر میرے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے۔ اب میں نے سوپ بنانے کا کام اپنے گھر پر ہی رکھ لیا تھا، اور یہ کام میں نے سالار کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے اچھا نہیں لگتا تم ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے کام کرو، اپنے گھر میں عزت سے روزگار کماؤ، اللہ تمہارے کام میں برکت دے گا۔ میرے ہاتھ کے ذائقے کی دور دور تک دھوم مچ گئی۔ زندگی جیسے ایک ڈگر پر چل نکلی تھی۔ ایک وقت تھا جب ہمارے پاس چولہا جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اب اللہ کے کرم سے میں سوپ کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کا کام بھی سنبھال چکی تھی۔ ہر دن مصروفیت میں گزرتا اور مجھے اس بات کا احساس بھی نہ ہوتا کہ میں نے تھکن سے چور ہو کر کب سونے کے لیے آنکھ بند کی۔
کیک بیکنگ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد میرے پاس آرڈرز کی بھرمار ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر کام کا آغاز کرتی، اماں اور بہن میری مدد کرتی، اور دن کے آخر میں جب سب کچھ ترتیب سے نمٹا لیتی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا کہ چلو آج کا دن بھی خیریت سے گزر گیا۔ اب جب گھر میں خوشحالی آنے لگی تو میرا پہلا خواب پورا ہوا۔ میں نے اماں کا علاج ایک اچھے ہسپتال سے کروایا۔ وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر اب مایوسی کی جگہ تسلی اور طمانینت تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جاتا کہ کم از کم میں اتنی قابل ہو گئی ہوں کہ انہیں وہ سہولت دے سکوں جو برسوں سے ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ بیماری نے انہیں بہت نڈھال کر دیا تھا، لیکن دوا، آرام اور اچھی غذا نے ان کی حالت میں نمایاں فرق ڈال دیا۔ اب وہ زیادہ بہتر محسوس کرنے لگی اور میری خوشی میں خوش ہونے لگی۔ گھر کے حالات سنبھلنے لگے تو میں نے مزید بہتری کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ ہم نے آرڈرز کی ڈیلیوری کے لیے ایک لڑکے کو رکھ لیا تاکہ مجھے بار بار خود باہر جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس سے ہمارے کام میں بہت سہولت ہو گئی اور وقت بھی بچنے لگا۔ پہلے ہمیں کھانے پہنچانے کے لیے خود جگہ جگہ جانا پڑتا تھا، جس میں بہت وقت ضائع ہوتا تھا، لیکن اب یہ سارا کام منظم ہو گیا تھا۔ اس تبدیلی سے ہمیں گھر کے دوسرے کاموں پر زیادہ توجہ دینے کا موقع ملا اور میری محنت کا بوجھ بھی کچھ کم ہو گیا۔ چھوٹے بھائی دونوں پوری توجہ سے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے طے کر رکھا تھا کہ انہیں ہر حال میں پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا ہے تاکہ ان کی زندگی ہم سے بہتر ہو۔ جب کبھی وہ میرے پاس آ کر اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے تو مجھے ایک عجیب سی خوشی ہوتی کہ میں ان کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ایک کردار ادا کر رہی ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ میری محنت کو ضائع نہیں جانے دیں گے، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ انہیں کامیاب کرے تاکہ انہیں وہ پریشانیاں نہ دیکھنی پڑیں جو میں نے دیکھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اب سب کچھ سنور چکا تھا، مگر پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں ایک کسک سی رہتی تھی۔ یہ ایک ایسی تشنگی تھی جس کا ذکر میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ سالار سے بھی نہیں، حالانکہ وہ میری سوچ تک کو پڑھ لیتا تھا۔ وہ ہر بات کو جان لیتا تھا، میری خاموشیوں کو محسوس کر لیتا تھا، میری اداسیوں کو لفظوں کے بغیر سمجھ لیتا تھا، مگر شاید یہ ایک خلش تھی جسے میں نے ہمیشہ اپنے دل کی سب سے گہری تہہ میں چھپا کر رکھا تھا۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جسے زبان دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی حل نہ تھا۔ سالار کی محبت بے حد تھی اور میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ، مگر اس محبت میں ایک ادھورا پن تھا، ایک اداسی تھی، ایک وہ حسرت تھی جو کسی بھی خواہش سے بڑھ کر تھی۔ کاش اگر وہ عام انسان ہوتا، اگر وہ ایک عام سا آدم زاد ہوتا تو آج شاید میں اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی، ایک ایسی زندگی جس میں کسی راز کی دیوار حائل نہ ہوتی، جہاں ہمیں چھپ کر ملنے کی ضرورت نہ ہوتی، جہاں میں اس کے ساتھ عام لوگوں کی طرح چل سکتی، ہنسی خوشی اس کے نام کے ساتھ جڑ سکتی۔ مگر قسمت نے میرے حصے میں وہ زندگی نہیں لکھی تھی جس کی میں آرزو رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو میری قسمت میں ہے وہی میرا مقدر ہے، مگر پھر بھی بعض اوقات دل ضد کر بیٹھتا۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے تو میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تکتی، چاند کی روشنی میں اپنی سوچوں کو بکھرتا ہوا محسوس کرتی۔ ایسا لگتا جیسے چاندنی مجھے چپکے سے کہہ رہی ہے کہ تمہاری محبت انوکھی ہے، تمہاری کہانی عام کہانیوں سے مختلف ہے، اور شاید یہی اس کا حسن ہے۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، دل میں سالار کی محبت کو محسوس کرتی ہوں، اور پھر خود کو یہ تسلی دے کر چپ کر جاتی ہوں کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام تو نہیں، محبت تو وہ احساس ہے جو روح میں اتر کر ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ یوں دن گزرتے جا رہے تھے، زندگی معمول پر تھی، مگر میرے دل میں ایک ایسا راز تھا جو میں کبھی کسی سے نہ کہہ سکی، وہ راز جو میری ہنسی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جو میری آنکھوں کی چمک میں گم ہو چکا تھا، اور جو شاید صرف چاند ہی جانتا تھا، کیونکہ وہی ہر رات میرے دل کی حالت کو دیکھتا تھا، وہی ہر رات میری خاموشیوں کا گواہ بنتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔